الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه ماء حتى يرويه بعده الله عن النار 7 خنادق بعد ما بين خندقين مسيرة 500 سنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من موجبات المغفرة إطعام المسلم الثوبان. قابل احترام بزرگوں دوستو، ایمان کی ایک صفت ہے سخاوت، ایمان کی ایک صفت ہے ضرورت مند حاجت مند کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پورا کرنا. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی تعریف بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کی محبت میں کھلانا، اللہ کے لیے کھلانا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور صرف کھلانے کی وجہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی. اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اس میں جو خوبیاں آپ نے پیدا فرمائی، ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ کی نسبت پر مال کو خرچ کرنا، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، انفاق جسے کہتے ہیں، کہ انفاق کے معنی ہے اللہ کی نسبت پر مال لگانا. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ سخی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے خزانوں پر یقین ہوتا ہے. سخاوت اتنی ہوتی ہے جتنا یقین ہوتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی ہیں. صحابہ امت کے بڑے سخیوں میں سے ہیں، اور سخاوت ایمان کی صفت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ذہن بنایا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں مالی تقاضے جب آئیں تو اس میں ہم حصہ لیں. کچھ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطعم اخاہ خبزا حتی یشبعہ، کوئی شخص کسی کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے. کسی کو کھانا کھلائے، کتنا یعنی سوچیں کتنا ایک مختصر سا عمل ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے ایک وقت کی ذمہ داری لے لینا، یا پھر اس کے لیے اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ جائے. تو کیا انعام ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں کی مسافت طے کر دیتے ہیں. اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندق ہیں، اور ایک خندق اتنی ہے کہ 500 سال کی مسافت کے درمیان. اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنی مخلوق بہت پسند ہے. الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. پریوار کو، آدمی کو اپنی فیملی سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، اس کی ضرورت اور حاجت کو دیکھ کر آدمی جو ہے فکر کرے. ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کا جھٹلانے والا ہو. دین کو جھٹلانے والا کسے کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ دین جھٹلانے والا کہتے ہیں جو دین کی باتوں کو جھٹلا دے، دین کی باتوں کو جھٹلا دے.
وہ بھی جھٹلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ جانتے ہو دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکا دینے والا، یتیم کو دھکا دینے والا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسری بات، غریبوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، کھلاتا نہیں۔ یحض، حض یحض عربی میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو ترغیب دینا، کہ بھئی دیکھو فلاں ضرورت مند ہے، فلاں حاجت مند ہے، اس کی حاجت پوری کرو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی ترغیب نہیں دینا اپنے معاشرے کے اندر، یہ ہے دین کا جھٹلانے والا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی، ایک حدیث میں فرمایا، کیسے دیکھیں نا، کوئی شخص کسی یہ عنوان ہی محدثین نے لکھا ہے اعانت المسلم، کسی مسلمان کی اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، بھوکا ہے تو کھلاؤ، پیاسا ہے تو پلاؤ، کپڑے کی ضرورت ہے تو اسے کپڑے کا انتظام کرو، گھر کی ضرورت ہے تو گھر کا انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے ہی تقسیم کیا ہے نظام معیشت کو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا بہتر حال میں رکھا، کسی کا خستہ حال ہے، اللہ نے امتحان کے طور پہ رکھا، اس کو اچھے حالت میں رکھنا اس کی کامیابی کی دلیل نہیں، اور اس کا خستہ حال ہونا اس کی ناکامی کی دلیل نہیں۔ اللہ کے نظام میں آدمی جو ہے نا مداخلت نہیں کرنا، کسی کی حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا کہ بھئی کہ یہ اس وجہ سے۔ کبھی بھی کہیں بھی آسمانی آفات جو آتے ہیں، خدائی آفتیں جو آتی ہیں، یہ جو ہے آدمی جو ہے نا اس کی کیا وجہ ہے، وجوہات اپنی زندگی میں تلاش کرے۔ حدیث پاک کے اندر جو بیان کیا گیا ان حدیثوں کی روشنی میں معاشرہ نہیں دیکھنا ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنی ذاتی زندگی دیکھنا ہے کہ میرا کیا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری امت میں جب 10 باتیں پیدا ہو جائیں، کیونکہ جو ہے نا پریشانیاں آدمی عمل سے خریدتا ہے، پریشانیاں آتی نہیں ہیں، حالات اللہ ہی دینے والے ہیں۔ آتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ آدمی اپنے عمل سے اسے لاتا ہے، عمل سے لاتا ہے۔ وہ اعمال بتائے، سب سے پہلی بات بتائی، دیکھو جب میری امت کے اندر اجتماعی مال، اس اجتماعی مال کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے، اجتماعی چیز کو ذاتی چیز سب سمجھنے لگے، یہ سب سے بڑی چیز، ایک چیز۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، خلیفہ جس دن بنے اسی دن وہ گھر سے باہر نکلے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے تجارت کرنا ہے، گھر کیسے چلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ تجارت کریں گے تو یہ کون کرے گا؟ چلو ابو عبیدہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں وہ، ان سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ کہا نہیں، ہم مشورے سے آپ کا وظیفہ طے کریں گے، آپ کی تنخواہ، وہ تنخواہ جو سب کے لیے وظیفہ ہے وہ آپ کے لیے وظیفہ ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وظیفہ طے کیا گیا، بڑے محتاط طریقے سے اس کو خرچ کرتے تھے۔ تو امت کا اجتماع، کوئی بھی چیز اجتماعی چیز جب ہوتی ہے، اس پر آدمی جب اپنے ذاتی طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ چیز ہے وہ پریشانیاں لانے والی۔ والامانۃ مغنما، امانت میں خیانت ہونے لگے، امانت میں خیانت۔ والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ عبادت ہے، محبت سے دینا چاہیے، اس کو بوجھ سمجھے، جرمانہ سمجھے، تاوان سمجھے، مصیبت سمجھے۔ بعض مرتبہ آدمی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، بعض مرتبہ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن تحقیق کی بنیاد پہ نہیں دیتے۔ اسی لیے ہم جب کسی کو بھی وکیل بنائیں، چاہے فرد کو بنائیں چاہے ادارے کو بنائیں، دیکھیے ایک آدمی کا کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، وہ ایک آدمی اپنے مسئلے کے لیے جو ہے نا کسی اٹرنی کو ہائر کرتا ہے، ایسے آدمی کو ہائر نہیں کرتا کہ میرا کیس ہار جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ دیکھیں گے، ایسا کوئی ہے؟ ایسے اٹرنی کو ہائر کرتا ہے جو واقعی میرا کیس لڑے، اس کے فن پر، اس کے علم پر اس کو اعتماد ہو،
تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کو زکوٰۃ کا وکیل بنا رہا ہے، اگر اس نے گڑبڑ کی تو یہ ذمہ دار ہے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں گڑبڑ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیز بتائی۔ اب دیکھیں یہ چیزیں میرے اندر ہیں، علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھنا۔ آدمی علم سیکھ رہا ہے، کیوں سیکھ رہا ہے؟ علم چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو، مقصد ایک ہی ہے، اس سے میں اللہ کو پہچانوں۔ رأس العلم معرفت اللہ، علم کی جو بنیاد ہے نا وہ اللہ کو پہچاننا ہے۔ علم کی بنیاد، آدمی ڈاکٹر بنے، آدمی انجینئر بنے، اللہ کو پہچانے۔ آدمی جو ہے دین کا علم حاصل کر رہا ہے دنیا کے مقصد کے لیے، وہ دین نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین کو دنیا کے لیے سیکھتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کو انہیں علم کو سیکھا جانے لگے گا کسی اور دین کے علاوہ۔ اور پھر 4 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمائی کہ بھئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی ماں کو یعنی ماں کی نافرمانی کرے گا بیوی کے مقابلے۔ ماں یعنی جب ایک طرف ماں کی بات ہے، ایک طرف بیوی کی بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ جس میں ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کی بات نہ سنی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی حدیبیہ کے موقع پر، جب کوئی جو ہے احرام نکالنے تیار نہیں ہو رہا تھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ جا کے صحابہ کے درمیان بیٹھ جائیں اور اپنے سر کے بال صاف کریں، دیکھیں پھر کیا ہوگا۔ لیکن یہاں حدیث میں کیا فرمایا کہ ماں کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، ادنا صدیقہ جفا اباہ، دوست، ہم لوگ دوستوں سے اتنا قریب ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس جملے کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں آدمی کی باہر کی زندگی اچھی رہے گی، گھر کی زندگی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ ماں باپ گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ آدمی باہر جو ہے نا کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل کیریکٹر بنا کے رکھے گا کہ بھی اچھا ملے گا، مسکرائے، بھی کیا اچھے مفتی صاحب، مولانا، بھی فلاں صاحب، فلاں، بہت ماشاءاللہ حضرت، سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے نرم طبیعت، کیسے حضرت، کیسے، یعنی گھر کے اندر ادنا صدی جفا اباہ، باپ سے دور، باپ یعنی گھر کی زندگی ختم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں، اللہ اکبر۔ جس دن آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا نا، اسی دن سب سے پہلے آپ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے نا آپ کی اہلیہ تھی، جو سب سے زیادہ قریب کون تھے؟ 3 لوگ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بیسٹ فرینڈ تھے، اور تیسرے حضرت زید ابن حارثہ، خادم، نوکر۔ آدمی صبح شام نوکر کو گالیاں دیتا ہے، جب بات کہنے کا وقت آئے تو کیسے مانے گا، میں اس میں اپنے مالک کو کیوں مانوں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا، یہ حضرات کوئی دلیل نہیں پوچھے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں کیا، بتاؤ۔ انہوں نے 15 سال کی زندگی دیکھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوری زندگی دیکھی تھی، بچپن کے دوست تھے، نہیں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کڈنیپ کیا گیا تھا، ان کو جو ہے نا لا کے بازار میں بیچا گیا ان کو، وہ تو وہاں سے بکتے بکاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ کے پاس آئے۔ لیکن ایسے اخلاق تھے آپ کے، وہ اخلاق کہاں تھے؟ اپنوں میں تھے۔ اس لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، اخلاق کی جگہ گھر ہے سب سے پہلے۔ تو یہاں اس جملے میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی جو ہے دوستوں سے بہت کلوز ہو جائے گا، اور آدمی گھر سے بہت دور ہو جائے گا۔ گھر سے کا مطلب ماں سے، باپ سے، اپنوں سے دور ہو جائے گا، باہر والوں کے ساتھ بہت نرمی۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، یہ بھی ایک چیز ہے، ساری گندگیاں مسجد میں ہوں گی، سارا شور شرابہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھی آدمی، اسی لیے نا مسجد کا سب سے بڑا مقصد نماز ہے۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آہستہ کرنی چاہیے،
سوچیں قرآن آہستہ پڑھنا ہے وہ کیونکہ نمازی کی توجہ ہٹانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو ہمیں نمازی مسجد سے بڑی عجیب بات علماء نے ایک جگہ لکھی ہے، ہمارے محلے کا ہمارے گھروں کا جو امن برکت اس کا تعلق ہماری مسجد سے جڑا ہوا ہے. میں جتنا مسجد کا لحاظ ادب کروں گا اتنا ہی اس کی برکتیں میرے اپنے گھر میں ہوں گی. تو وَظَهَرَتِ ایک جگہ حدیث میں ظہارت کے معنی ہے. ظہارت کے معنی یعنی کھل جائے گا، اوپن ہو جائیں گی مسجدوں کے اندر اختلافات سارے. یعنی آدمی مسجد میں آتا ہے اللہ کے لیے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں اتنے اختلاف ہوں گے کہ یہاں سے بھاگے گا. اب یہاں سے بھاگے گا تو جائے گا کہاں؟ کیونکہ آدمی مسجد میں آتا ہے پناہ کے لیے. اسی لیے دوستو ہماری ذمہ داری کہ مسجد کا ماحول بہت ہی ادب کا رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہ 10 باتیں، اگلی روایت مشکات کی ہے اس میں 15 باتیں ہیں. بھئی شراب عام ہو جائے گا، نشے کی چیزیں عام ہو جائیں گی، آدمی جو ہے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جو ہے نا. پھر ایک بات آپ نے فرمائی، لوگ جو ہے نا پچھلوں کو جو ہے نا پچھلوں کے لیے تنقید کریں گے، کرٹیسائز کریں گے. صحابہ ائمہ نام لیتے ہیں، یعنی صحابہ کا نام بڑے ادب سے لینا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھ لیں بعض مرتبہ جو ہے نا اتنا یعنی مطلب صحابہ کی بے ادبی اتنی ہے کہ آدمی نام اچھا انس بن مالک کی روایت ہے، یہ تو معاذ بن جبل کی روایت ہے. آدمی جو ہے کبھی یعنی سوچ سمجھ کے بھائی کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں. اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی بشارت، جو نعمت اللہ جنتیوں کو جنت میں دینے والے ہیں وہ نعمت اللہ ان لوگوں کو دنیا میں دے دیا. وہ کون سی نعمت ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ جنتیوں کو جنت میں دے گا سب سے آخر میں نا، احل علیکم رضوانی، اے میرے بندو میں تم سب سے راضی ہوں. یہ آخری نعمت اللہ دنیا میں کہہ رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم. اس لیے ہم صحابہ کا نام بڑے ادب سے عظمت سے، ائمہ کا نام، فقہا کا نام، ان کی خدمات ہیں، ان کے احسانات ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بیان فرمایا کہ دیکھو ان چیزوں کی روشنی میں، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو یہ شر غالب آتا ہے، شر جب غالب آتا ہے خیر پر پھر اس کی فضا عمومی طور پہ بگڑتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ان حدیثوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لے اور اپنا عمل درست کرے. اپنا عمل درست کرے. تو میں یہ حدیث عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات کبھی کہیں آ جائیں تو پھر آدمی یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہیں اس کے ذریعے. پاکستان میں کیسا زبردست جو ہے نا سیلاب آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی سب کی حفاظت فرمائے. یعنی مطلب خوف ہوتا ہے دیکھ کر، سیلاب اندھا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اے اللہ میں 2 اندھی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، ایک اونٹ سے اور ایک سیلاب سے. اونٹ جب اندھا ہوتا ہے یعنی مطلب پاگل ہو جاتا ہے، مالک کو بھی نہیں چھوڑتا. اور دوسری چیز سیلاب ہے، سیلاب اندھا ہوتا ہے یعنی بہا کے لے جا رہا ہے، کسی کو دیکھ نہیں رہا. چھوٹے چھوٹے بچے یعنی نیو بارن بیبی یعنی دیکھا نہیں جا رہا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں وہاں کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس میں دخل نہیں دینا ہے. لیکن میں کیا کروں یہ میری ذمہ داری ہے حدیث کی روشنی میں کہ مجھے اپنے عمل کا جائزہ لوں، میری زندگی میں نافرمانیاں نہ ہوں، اللہ کی ناراضگی، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کی شکل ہے، میں اس کو دور کروں، اللہ سے عافیت طلب کروں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر. اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ عافیت میں تو نے رکھا ہے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ دعا کے ساتھ آدمی جو ہے نا فکر کرے کہ وہاں کے لوگوں کو میں کھلاؤں، ان کے کھانے کا، ان کے پہننے کا، ان کے میٹھے پانی کا، تو اس کے لیے میں یہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء سے جان پہچان رکھا کرو، ان کے پاس ایک بڑی قیمتی دولت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء سے جان پہچان رکھا کرو، ان کے پاس ایک ایسی دولت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کیا ہے؟ فرمایا ان کے پاس کیا دولت ہے؟ سفارش کی دولت ہے. تمہیں اگر ایک گھونٹ بھی اگر تم نے انہیں پلایا ہے، کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے وہ لے جائیں گے. یہ حدیث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، محدثین کو جو ہے نا، محدثین دیکھیے نا، اسی کو کہتے ہیں علم اور معلومات. بہت معلومات کیا ہے آدمی کو جو ہے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اس کا نام نہیں ہے کہ کثرت روایات تمہیں پتہ چلے. علم اصل یہ ہے کہ اس کا نور تمہارے دل میں آئے. جب وہ نور آتا ہے تو پھر آدمی عمل کرتا ہے. یہ ہمارے حضرات محدثین کا عمل دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کو جمع کرتے، کہتے کھاؤ بھائی کھاؤ، پیٹ بھر جاتا، پھر کہتے دیکھو اب ایک کھجور اور کھاؤ گے تو میں تمہیں 1 درہم ایکسٹرا دوں گا. ایک کھجور کھاؤ گے 1 ایکسٹرا درہم دوں گا. یعنی مطلب چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھلائیں، زیادہ سے زیادہ پہنائیں. تو کسی کے کپڑے کا سوچیں، اللہ نے مجھے اتنی خوشحالی دی ہے کہ میں کئی گھرانے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. کئی گھرانے کی، اپنے کمیونٹی میں ہو، اپنے جہاں بھی ضرورت مند ہیں، اپنے خاندان میں جہاں بھی ہے، آدمی سوچ کر اس کے لیے اس کی ترتیب بنائے. اسی لیے یہ حدیثیں ہیں ترغیب کی. فرمایا ان من موجبات المغفرہ، جانتے ہو مغفرت کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ کیا عمل ہے جس سے مغفرت اللہ کی واجب ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام المسلم سغبان، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا. ایک آدمی بھوکا ہے، پانی کتنا ہے دیکھا اپنے سیلاب کا، لیکن میٹھا پانی کا انتظام نہیں ہے. کسی کے لیے پیاس بجھانے کا، کسی کے جو ہے نا کھانے کا، اس کا انتظام کرنا. کب ساری چیزیں ختم ہو گئیں. ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرین، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائیں گے. سبحان اللہ. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کی بھوک، اس کی بھوک کو دور کرے، اللہ اسے اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ جنت کا پھل اسے کھلائیں گے. اور تیسری بات ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پیاس کے بجھانے کا انتظام کرے، سقاہ اللہ عز وجل من رحیق المختوم. رحیق مختوم ایک چشمہ ہے جنت کا، اس چشمے کے پانی کو رحیق المختوم سے جو ہے نا مہر لگا کر اس کو پیک کیا جاتا ہے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم. پلایا جائے گا اس نہر سے جس پر سے رحیق مختوم کی جو ہے نا مہر لگی ہوئی ہوگی. یعنی خاص ایک کیا کہتے ہیں، خالص ایک اسپیشل ڈرنک ہے، ایک خاص شربت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتنا آسان عمل، ہمارے چھوٹے سے عمل سے تھوڑا سا. اس پر یہ نہیں کہ ہماری دنیا ضائع ہو جاتی ہے، ہمارے پیسوں میں کمی آ جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر. سبحان اللہ. ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ اسلامی سب سے بہتر ہے، اور اس میں بھی بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا. اس لیے آپ دیکھیں اطعام الطعام اور اکساء الثوب، کھلانا اور پہنانا، یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتنی صفت تھی، اپنی حاجتوں کو قربان کر کے یہ کھلاتے تھے پلاتے اپنی حاجت. تو ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو کہ ہمیں بھی جو ہے کچھ اپنی آمدنی کی ترتیب بنانا، ڈرنا نہیں ہے اس پر. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں باغ والوں کا قصہ سنائے. اس میں کیا ہے، ایک باغ والے صاحب، انہوں نے اپنی آمدنی کو جو ہے نا انہوں نے طے کیا تھا کہ ایک حصہ میں جو ہے غریبوں کو دوں گا، ایک حصہ جو ہے گھر والوں کو دوں گا، ایک حصہ میں اسی باغ پر لگاؤں گا.
بچے پریشان تھے کہ ہمارے والد کو کیا ہو گیا، بڑے پریشان، اتنا سارا 1/3 انکم جو ہے نا غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا کر لیں، کم کر لیں، کیا ہے، بس انتظار میں تھے کہ کب ان کا انتقال ہو۔ جیسے ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈالی، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ جیسے ہی والد کا انتقال ہوا، پیداوار آئی، انہوں نے کہا چلو بھی چلو جا کے فوراً جو ہے نا فصل کاٹ لیں گے قبل اس کے کہ اللہ یدخلن علی المسکین، کوئی غریب نہ آ جائے۔ تو راتوں رات نکل کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا نظام فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، سو رہے تھے، ایک آفت اللہ کی طرف سے آئی، ساری ان کی جو ہے نا اکانومی، سارا ان کا باغ ختم ہو گیا۔ جب صبح پہنچے اپنے باغ کی طرف تو انہوں نے کیا کہا، ہم کہیں راستہ تو مس نہیں کر دیے، کیونکہ فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون، پورا رکوع اللہ نے سنایا۔ ہم ایسی جگہ پہنچے، یہ ہمارا باغ تھا، نہیں ہم کہیں اور پہنچے۔ قال اوسطهم، وہ درمیانہ بھائی کہنے لگا، میں جو ہے پہلے ہی کہتا تھا نا یہ سب حرکتیں مت کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے صرف نیت میں بگاڑ آیا، انہوں نے ابھی عمل نہیں کیا، ابھی بھی روکا نہیں انہوں نے، صرف نیت بدلنے پر اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی اور اللہ نے اس امت کو سنایا۔ آدمی جب اپنی مالیات میں سے ایسی نیتیں کرتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا، اللہ کتنے کریم ہیں، دیکھیں انہوں نے کیا کیا، فوراً دعا کی، انہوں نے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، فوراً معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی باغ میں، اسی زمین میں ایسی پیداوار اللہ نے عطا فرمائی کہ انگور کے خوشے خوشے نکلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں بتا دی، نیت بگڑنے پر کیسی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب عمل درست صحیح ہوتا ہے تو کیسی برکتیں آتی ہیں۔ اس لیے دوستو یہ حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں امت کو ترغیب دی گئی اس بات کی کہ مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کو سوچے کہ دین جو ہے نا ایک پوری زندگی کا نام ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ چیز واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، کون ہے؟ فرمایا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے کتنی بہترین روایت دیکھیں، اس کا میں خلاصہ عرض کروں۔ حدیث قدسی میں اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو بلا کر کہیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، یا رب کیف اعود وانت رب العالمین، میں، آپ تو رب العالمین ہیں، بیماری عیادت کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں بیمار تھا میرا بندہ، وہاں اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے پاتا۔ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے میری پانی مجھے پلایا نہیں، یا اللہ تو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، تو پلاتا ہے پینے سے کھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فلاں بندے، انہیں اب بتا رہے ہیں تو وہاں جائے گا تو مجھے پائے گا۔ اسی لیے حدیث میں بڑی بہترین ایک روایت ہے، فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی آخرت کی حاجت کو پوری کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، واللہ فی عون العبد، بندہ اللہ کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ کسی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ سب جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے، خوشحالی میں رکھا ہے، تو نعمت وہی اصل نعمت ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے، وہ نعمت نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔
چاہے کوئی بھی چیز ہو. مال ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے تو وہ نعمت نہیں ہے. اگر وہ نعمت ہوتی تو قارون کو بھی نعمت مال کی ملی ہوتی. ہاں، قارون کے پاس جو مال کے خزانے تھے اس کو نعمت نہیں کہتے. اسی لیے نعمت نہیں کہتے کہ اسی مال سے وہ اللہ سے دور ہو گیا. اسی مال سے وہ اللہ سے دور ہو گیا. تو ہمیں نعمت جو ملی ہے اس نعمت سے میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. ہاں، یہ چیز ہے. اللہ سے قریب ہونے کا کیا ہے؟ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں، اس میں مالیات کی نعمتیں ہیں، اس میں میں اپنی ترتیب بنا کر اپنے اخراجات، اپنی ضرورتیں، اپنے ان سب کے ساتھ ساتھ میں کچھ اس موقع پر، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ مختلف علاقوں میں اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو سیلاب آیا ہے وہاں پر جو ہے تعاون کی جو شکلیں ہو رہی ہیں ان شکلوں کو جو ہے نا اس میں حصہ لیں، وہاں تک کچھ صحیح طریقے سے مال پہنچانے کی فکر کریں، اور تاکہ وہاں کے لوگوں کا ساتھ ہو، وہاں مسلمانوں کی مدد ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی اپنی آزمائشوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں، ایک بات اور میں عرض کروں، لا تظہر الشماتۃ لأخیک لا تظہر الشماتۃ لأخیک. کبھی بھی کسی مسلمان کی مصیبت کو دیکھ کر ہنسے نہیں، ٹھٹا نہ اڑائے. فیرحمہ اللہ ویبتلیک. ہو سکتا ہے اللہ ان پر رحم کر دے اور تمہیں اس پر آزمائش میں ڈال دے. یہ چیز سیکھنے کی. کوئی مسلمان کسی پر بھی کوئی آزمائش آئی ہے، یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوتا نا. یہ صرف میں وہیں کی بات نہیں، کہیں بھی انڈیویجول زندگی میں بھی کوئی پریشان ہے، اچھا یہ کرتا تھا اس لیے آیا. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہی اللہ کا ہے. کیوں آیا ان کے ساتھ، کیوں آیا، یہ ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے. لا تظہر الشماتۃ لأخیک. اپنے بھائی کی آزمائش پر مت ہنسو، اس کا مذاق مت اڑاؤ. فیرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے گا. ویبتلیک، اور تمہارے ٹھٹا اڑانے پہ تمہیں اس ابتلا میں تمہیں ڈال دے گا. تو آدمی جو ہے نا اللہ سے عافیت طلب کرے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.